خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ناظرین، آج اس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکلے جس نے مظلوم کشمیریوں پر بربریت کی انتہا کی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے اپنی آنکھ میں آنسو لانے ہوں تو آپ کو کون سا اداکار یاد آتا ہے؟ ڈیفینیٹلی شاہ رخ خان۔ شاہ رخ خان سے بڑھ کر کوئی بھی اداکار اتنی اچھی اداکاری نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کو کہیں کہ وہ وقت گزر چکا ہے جب شاہ رخ خان کو نمبر 1 اداکار مانا جاتا تھا، اب شاہ رخ خان کو مودی سے اداکاری سیکھنا پڑے گی، کیونکہ لائیو آنسو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور مودی صاحب اس میں ماہر مانے جاتے ہیں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ ناظرین، مودی جب براہ راست اپنی عوام سے خطاب کر رہے تھے تو اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جس پر پورا بھارت ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پوری دنیا مودی پر ہنس رہی ہے اور دنیا لان تان کر رہی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ مودی کے آنسو فلسطین اور حماس کی فتح کے تھے یا پھر اسرائیل کی شکست کے، کیونکہ اسرائیل کی شکست کے بعد چائنا کی فوجیں اروناچل پردیش میں گھسنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اندازہ یہ لگانا ہے کہ آکسیجن کا جو بحران پیدا کیا، اپنی جو بے عزتی کروائی، یہ اس کے آنسو ہیں یا مودی اب جو اسرائیل کی شکست کو بھول نہیں پا رہا، یہ اس کے آنسو ہیں۔ اب مودی کو چونکہ پتہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی کافی حد تک کم ہو چکی ہے، اور اب جو ریسنٹلی سروے ہوا ہے اس کے مطابق مودی آل ٹائم لو ہے۔ اگر آج پورے بھارت میں الیکشن ہو جائیں تو مودی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تو اس کے لیے اس کے پاس کیا دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ پاکستان پر حملہ کرے، اور اب وہ دوسرا جو اس نے نیا طریقہ سیکھا ہے کہ آنسو بہائے۔ اب جو ہم آپ کو کلپ دکھانے والے ہیں وہ غور سے دیکھیے اور سمجھیے گا، کیونکہ اس کلپ میں آپ کو مودی کی اداکاری بھی نظر آئے گی، آپ کو مودی کا ٹیلنٹ بھی نظر آئے گا، اور اسی کلپ میں مودی روتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، اور چائنا، رشیا، پاکستان اور ترکی کا جو نیا پلان ہے جس میں یہ اگلا ٹارگٹ بھارت کے بجائے اسرائیل کو رکھنا چاہتے ہیں، اور چائنا آہستہ آہستہ انڈیا کو دبوچنا چاہتا ہے، کیونکہ انڈیا تو اسرائیل کو انکار کر چکا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کریں گے، مگر ان کے انٹیلیجنس ادارے پوری طرح انڈیا کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کیونکہ انڈیا کے اندر مودی پاپولیرٹی گرتی جا رہی ہے، اس لیے اب وہ دنیا کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین آپ یہ کلپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں ان سبھی لوگوں کو اپنی ونمر شردھانجلی دیتا ہوں اور ان کے پریجنوں کے پرتی سانتونا ویکت کرتا ہوں۔ ناظرین، کلپ آپ نے دیکھا، اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ مودی کی کیا صورتحال ہو چکی ہے۔ اگر جنگ کے وقت آپ کی یہ صورتحال ہو اور آپ کو جنگ میں بھانڈ بھیجنا پڑے تو پھر آپ کو ویسے ہی ہار مان لینی چاہیے۔ مودی کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ پاکستان پر حملہ بھی نہیں کر سکتا، پاکستان کو گالیاں دے کر کام بھی نہیں چل رہا، تو اب اس نے آنسو ہی بہانے ہیں۔ تو مودی صاحب، بہتر یہی ہے کہ اب آپ ہار مان لیں۔ مودی نے اس رونے دھونے کی وجہ سے پورے بھارت کے اندر اپنی بے عزتی کروائی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ راہل گاندھی کی ٹویٹ دیکھیں، راہل گاندھی نے مودی کو اتنی بری طرح بے عزت کیا ہے کہ پورے بھارت میں اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے کروکوڈائل کے آنسو، مگر مچھ کے آنسو۔ اور آپ اندازہ کیجئے، راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کروکوڈائل تو انوسینٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا مودی یہ 2 نمبریاں بند کرے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مودی پوری دنیا کے اندر بے نقاب ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے آکسیجن کا آرٹیفیشل بحران پیدا کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنی بے عزتی کروائی۔ یہ ہر جگہ پر ذلیل ہوئے، ایون کہ انہوں نے اسرائیل جیسے ملک کو انکار کر دیا جو ان کا سب سے بڑا پارٹنر تھا۔ اس لیے مودی کے پاس صرف آنسو بچے تھے، لہٰذا اس نے وہ بھی بہا لیے ہیں۔ کسی ملک کے وزیر اعظم کے براہ راست آنسو نکالنا کوئی عام سی بات نہیں، بلکہ یہ مودی کا ٹیلنٹ ہے، اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی اداکار ہیں ان کی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، بار بار واپس جانا پڑتا ہے، مگر اس نے آپ کو لائیو آنسو بہا کر دکھائے ہیں۔ دوسرا، آپ اس کی باڈی لینگویج نوٹ کریں، جسے ایک بڑا سادہ سا لیڈر اپنی عوام سے معافی مانگ رہا ہو، مگر اس کے پیچھے صورتحال بڑی خطرناک ہے، کیونکہ چائنا اروناچل پردیش میں گھسنے والا ہے۔ وہاں پر چائنا کی فوج نے 67 کلومیٹر کا انفراسٹرکچر بنا لیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان، ایران، رشیا، ترکی اور چائنا مل کر کولیجن فورسز بنانا چاہتے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف کام کریں گی، کیونکہ اس پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ ہے اسرائیل، اور چائنا اسرائیل کو ان فورسز کے ساتھ بیزی کر کے انڈیا کو پوری طرح کیپچر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی لڑائی چائنا اور اسرائیل کی ہوگی،
اور وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ جو باتیں ہم نے پچھلی اس ویڈیو میں کی تھی وہ ایسے ہی نہیں کی تھی، بلکہ تمام انٹیلیجنس معلومات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس لیے اگر چائنا سپر پاور بننا چاہتا ہے تو چائنا یہ انڈیا اور اسرائیل کو دبوچے بغیر نہیں کر سکتا۔ چیخیں تل ابیب سے نکلیں گی تو آنسو یہاں سے نکلیں گے، یہ تو ایک فیکٹ ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی خبر کے ساتھ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔